جی قدرمند وقت معاشرہ وقاص رفیق سے بولاڑ دی ڈی پی او صوابے دی جی اور دوسرے سے خبر کم بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کے آفس میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ جو میں نے دیکھا، سب سے پہلے میرا سوال وہی ہوگا کہ یہاں پہ ایجنٹ کافی سرگرم ہے اور لوگوں کے کروڑوں روپے انہوں نے کھا لیے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، آپ نے کافی ریکوری بھی کی ہے۔ جی، ایک انفارچونیٹ یہاں پہ ٹرینڈ ہے، یہ جو ویزا ایجنٹس فراڈ کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی نہیں تصدیق کرتے، بس ایسے ہی پیسے پکڑا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایف آئی اے کی ڈومین ہے، ایف آئی اے بھی اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن بس لوگوں کا پولیس پہ ٹرسٹ ہے، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کر کے دیں، تو بٹھا کے ان کے درمیان کمپرومائز کروا کے تو یہ ایشوز ہم ریزالو کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک 3 کروڑ کی ریکوری کی ہے۔ مین وائل ایف آئی اے بھی کیسز اپنے پروسیس کر رہی ہے۔ وہ مقصد ایک ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ تقریباً ہمارے پاس 200 کے قریب اس طرح ویزا ایجنٹس کے جو فراڈ ہوئے ہیں وہ درخواستیں آ چکی ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ نقصان ہوا ہے عوام کا ان فراڈیوں کے ذریعے، تو ہم کسی طریقے سے پورا کر سکیں۔ جو کہا کہ 200 کے لگ بھگ جو لوگ آئے، ان کے کتنے پیسے ایجنٹ کے پاس تھے؟ یہاں آلموسٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً 30 کروڑ کا فراڈ وہ نظر آیا ہے۔ صرف ثوابی میں؟ یا ایگزیکٹلی سوال تو یہ کہ یہ کوئی چین ہے وقاص صاحب کہ اتنے سرگرم ہے کہ لوگوں کے کروڑوں روپے کھا گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک ایجنٹ نہیں ہے، مطلب ملٹیپل ایجنٹس ہیں، کوئی مور دین 100 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکے ہیں، ان کی لسٹیں بھی تیار ہیں، وہ ایف آئی اے کی بھی ہم نے حوالے کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ایف آئی اے کرے گی۔ خاص صاحب، اس کے علاوہ ہی کافی سارے محاذوں پہ آپ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، جس میں یہاں بطخوری ہے، قبضہ مافیا ہے، دہشت گردی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا جو لائحہ عمل ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں؟ یہ ریزلٹس تو ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ بطخوری تو کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اس طرح کے گروپس کو ہم ان کے خلاف کارروائیاں کر بھی رہے ہیں۔ جہاں تک قبضہ گروپ کی ہے تو وہ ڈی سی صاحب اور میں ہم لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ ابھی کھلی کچہریاں ہوں گی، جو قبضہ مافیا کی درخواستیں آئیں گی ان کے خلاف، تو اے سیز اور ڈی ایس پیز کی سربراہی میں تحصیل لیول پہ کمیٹیاں بن چکی ہیں۔ وہ امیڈیٹلی یعنی فوری طور پر رپورٹس وغیرہ لے کر انشاءاللہ کارروائی کریں گی، حقداروں کو ان کا حق ملے گا۔ اس کے علاوہ جو اجرتی قاتل ہیں ان کے خلاف بھی گہرا تنگ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ تو نامی گرامی تھے جو کہ بس ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ یا تو وہ سرنڈر کر دیں، اچھے شہری بن جائیں، اپنی سزائیں بھگتیں عدالتوں میں، ادروائز ان کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ، کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے ان کو۔ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹک ٹاک پہ جو لوگ ایسے آ جاتے ہیں، سکھ بریتو نہ داسی کی سکھ داسی کی نس خاصا زنگینی تماچی و سری، یہ جو ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں اسلحے کی نمائش کرتے ہیں، اس حوالے سے اپنے بڑا کام کے حوالے سے تھوڑا بتائیں گے؟ 153 کے قریب ہم نے گرفتار کی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک کرتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی، اسلحے کی نمائش اس میں تو اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے ہمارے بچوں پہ۔ تو یہ پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارے بڑے ہیں علاقے کے اور گھر میں جو ماں باپ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہم سب کی بحیثیت قوم، ہمارے معاشرہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں پہ نظر رکھیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ ڈالیں۔ اس پہ بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ وقاص رفیق صاحب، ٹی پی او صوابی ہیں اور جس طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں مجھے 1 گھنٹہ میں اندازہ ہوا۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں، صوابی کے لوگ خصوصاً۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔